جیسے کہ آج کل ماحول چل رہا ہے کہ منگنی ہو گئی تو خود ماں باپ لڑکی کو موبائل لا کے دلاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب تو ہو گیا نا، لیکن اس کی خرابیاں کتنی ہیں پتہ ہے؟ دو باتیں ہوتی ہے سوائے بیہودہ بات کے کچھ نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ ابھی تو بیوی بنی نہیں، جب تک نکاح ہوگا نہیں بیوی نہیں ہے، غیر محرم ہے آپ کی. جب غیر محرم ہے تو اس سے بات کرنا حرام ہے. تو اس سے جو بات ہو رہی ہے وہ سب حرام کے گناہ کے کھانے میں لکھا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ منگنی ٹوٹ گئی. ہوتے کئی منگنیاں ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہے کہ بھائی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کے بعد تصور کیجیے آپ کہ وہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. وہ لڑکی کی ساری پول لڑکی نے لڑکے کے سامنے کھول دی، لڑکے نے اپنی ساری پول اور ساری کمزوریاں لڑکی کے سامنے کھول دیا. اب وہ اس کا نکاح کہیں اور ہو گیا، ان کا نکاح کہیں اور ہو گیا. جب بھی کبھی ایسا موقع آیا، ملاقات ہو گئی یا کہیں معاملہ آیا یا بات چیت آئی تو ساری باتیں پھر خیال آتی ہے کہ ارے یار اس لڑکی نے یہ کہا تھا، اس لڑکے نے یہ کہا تھا. تو یہ سب کم خرابیاں ہیں بھائی. تو کیا ضرورت ہے اتنی بے صبری؟ کیا ہے؟ ابھی تو ایسے بے صبرے ہو گئے یار. وہ مومن پورے میں کیس ہوا تھا کچھ سال پہلے، جس لڑکا لڑکی کی شادی ہے، کل شادی ہے، اس سے ایک دن پہلے اسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. عجیب پاگل پن ہے. مطلب جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں آج کا مسلمان، جانوروں کی طرح، جس کو شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. اب میں پریکٹیکل بات کیا بتا رہا ہوں سنیے. میرا پریکٹیکل یہ ہے کہ منگنی کے بعد جو لڑکا اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، دیکھتا نہیں، ملتا نہیں، شادی ہونے کے بعد جب اپنی بیوی سے جاتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے، خدا کی قسم اتنی محبت وہ جوڑے میں ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ ایک فطری بات ہے. یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک تو اسلام کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہے، خدا کی طرف سے برکتیں ملتی ہے اس میں. اور تیسرا یہ کہ بھائی شادی کے بعد اب میاں بیوی ہے تب بے تکلفی ہے. پہلے ہی سب کھول گئے تو پھر ایسی عورت لڑکے کو بھی انگلی پہ نچاتی ہے پھر بعد میں. تو یہ بالکل حرام ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر جو گناہ گار ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو خود موبائل لا کر دیتے ہیں، یا بیٹی کو بولتے ہیں بیٹا بات کر لو، یا ایسا موقع فراہم کرتے کہ وہ بات کر لے. اس کی شریعت میں کوئی قطعی اجازت نہیں ہے. ابھی اسی حدیث میں ساری باتیں آ گئی. اسی حدیث سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اسی حدیث سے کہ ام سلمہ کو حضور نے کیا فرمایا کہ تم تو دیکھ سکتی ہو. اور آپ کو معلوم ہے پردے کی آیت کب نازل ہوئی؟ اور پردے کی جو آیت نازل ہوئی اس میں ایک جگہ جملہ کیا، اس میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اور جب تم سے نبی کے بارے میں پوچھا جائے تو اپنے لہجے کو تلخ بنا کر پیش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کا روگی روک پا جائے. یہ اس قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی آئے تمہارے گھر پر، اور حضور گھر پر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہے، اور پوچھے کہ سرکار ہے کیا، تو نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ تلخ لہجے میں کہو کہ حضور نہیں ہے، نزاکت میں نہیں، آواز کو خوبصورت بنا کر نہیں. ایسا نہ ہو کہ دل کا روگی روک پا جائے. مطلب کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ جب آواز اتنی حسین اور خوبصورت ہے تو محترمہ کتنی خوبصورت ہو. اور اس پر ایک بات یاد آ گئی میرے کو، ایسے کئی لوگ ہیں جو ایسی ہی چیزوں میں گمراہ ہو گئے. آپ نے نام سنا ہوگا مومن خواہ مومن، شاعر تھے، نام سنا ہے؟ مومن خواہ مومن. وہاں بھی ہو گیا تھا، بعد میں بدعقیدہ ہو گیا تھا. یہ جناب پہلے حکیم تھے. نواب صاحب کی بیگم بیمار ہو گئی. ایک نواب صاحب تھے دلی میں، یہ بیگم کو دیکھنے گئے مومن خواہ مومن صاحب. تو نبض دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی. اب نبض دیکھیں گے تو مرض پتہ چلے گا. تو بیگم صاحبہ سے کہا کہ بیگم صاحبہ نبض دیکھنی ہے، ہاتھ بڑھائیے. پردے میں سے نواب صاحب کی بیگم نے ہاتھ نکالا. اب اتنا سا ہاتھ نکالا، وہ کھلا ہوا تھا. مومن خواہ مومن صاحب نے نبض دیکھی. نبض کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی نبض ڈاماڈول ہو گئی. ہاتھ ہی دیکھا تھا، چہرہ نہیں دیکھا. سوچنے لگے یار ہاتھ اتنا خوبصورت ہے تو محترمہ کتنی خوبصورت ہوگی. وہاں سے آئے، حکیمی سب چھوڑ دی، شاعر بن گئے. زندگی بھر نواب کی بیوی کو کبھی دیکھا نہیں، نواب کی بیوی کو پتہ بھی نہیں کہ حکیم صاحب میرا ہاتھ دیکھ کے پاگل ہو گئے. پوری زندگی اسی کے تصور میں شاعری کرتے رہے. مگر اس تصور نے اتنا بے باک بنا دیا تھا مومن خواہ مومن کو کہ عالم یہ ہوا کہ اسی تصور میں کوٹھوں پہ پڑے رہتے رہے. جناب یہ ہوتے نقصانات کہ کوٹھوں پہ پڑے رہتے تھے. نماز تو سب جاتی رہی. اور حال یہ ہو گیا کہ کفر کی باتیں کہتے تھے. کوئی اعتراض کرے تو کفریہ جملہ کہتا تھا. ایک مرتبہ کوٹے سے اترے جناب، ایک طوائف کے کوٹے سے مجرا سن کے. اب وہ دامن جو تھا ان کا گیلا تھا، پتہ نہیں پانی گر گیا تھا یا شراب گر گئی تھی. شراب بھی پیتے تھے کوٹے پہ. تو کسی نے طنز میں کیا، مومن کہا دامن گیلا ہے تمہارا. مطلب سمجھ لو آپ کیا اشارہ تھا اس کا. مومن خواہ مومن چڑ گئے جناب، اور کتنا کفریہ شعر بولا اس نے، سنیے.
کہتا ہے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی ہے نا گیلے دامن پہ، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ تو آدمی ایسے گمراہ ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو گمراہیت کا سبب بن جاتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ زنا کی سب سے پہلی قاصد نگاہ ہوتی ہے، نگاہ دیکھتی ہے، یہ زنا کی قاصد ہے، پیغام دیتی ہے نگاہ، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بچے، کافی